اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویور، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عثمان شاہ۔ اس وقت ہم موجود ہے جناب شیر بہادر خان کے ساتھ، چیئرمین QWP اور ایک معروف قانون دان بھی ہے۔ ان کے ساتھ سوات کے بگڑتے ہوئے صورتحال کے بارے میں بات چیت کریں گے، لیکن سب سے پہلے سر آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں ہمیں ٹائم دیا۔ شکریہ تو آپ کی کہ آپ آئے اور ہم سے موضوع پہ بات کریں۔ سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ 9 ستمبر کو مٹا چوک میں جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے امن کے لیے، اس کا مقصد کیا ہے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ 19 ستمبر 19 ستمبر کو یہ اس لیے ہے کہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اگر آپ دیکھیں باجوڑ میں دیر میں ابھی ہمارے مٹا تحصیل میں بھی وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہاڑوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی، ہم انتظامیہ سے وہ بات کرے، وہ مطلب آرمی سے ہم نے کوشش کی ڈویژن کی سطح پر مطلب کمشنر صاحب سے سب کے ساتھ مل کے یہ بات کی کہ یہ ہو رہا ہے، وہ تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے۔ خاص کر ہمارے امن جرگہ جو ہے سوات کا، تو ہم ملے سب کے ساتھ اور ان سے یہ بات کی کہ مطلب یہ حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ اس کی کچھ کریں۔ لیکن جب نہیں ہوا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا، تو ہم نے عوام کو اپیل کی کہ آپ نکلنے کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ کیا کریں۔ تو یہ حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور خراب ہے، میرے خیال میں تو بہت جلد خراب ہونے والے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر وہی حالات ہوں گے جو 2008 میں ہوئے، یا مطلب 2022 میں بھی لوگ آئے تھے، اس کے 2024 میں بھی آئے تھے۔ ہم نے وہ جلسے کیے اور جلوس کیے اور لوگوں کو بتایا کہ مطلب سوات کے جو عوام ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ پرامن شہری ہے اور وہ امن چاہتے ہیں۔ اچھا سر، دوسرا کویسچن ہے میرا، ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ سوات میں جب بھی دہشت گردی کی لہر اٹھی ہے تو سب سے پہلے اس میں سے پولیس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو آیا آپ لوگوں نے اس احتجاج میں پولیس کو انوائٹ کیا ہے؟ پولیس آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی کہ نہیں اس احتجاج میں؟ احتجاج میں تو پولیس تو سرکاری فورس ہے، وہ تو اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن ہم پولیس بھی ہے، یہاں ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہے، ہمارے مطلب یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، سوات کے لوکل لوگ ہیں، جی پختون بھی ہے۔ تو ہم اگر وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی اس طرح ہے کہ ہم ٹارگٹ ہوتے ہیں، اگر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ہی بات ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب پولیس ہم سے جدا ہے۔ اگر پولیس کا سسٹم ختم ہو جائے تو پھر تو امن ختم ہو گیا نا۔ یہ تو پہلے وہ ان کے ٹارگٹ ہوتی ہے کہ مطلب پولیس گشت نہ کرے، پولیس تانوں سے باہر نہ نکلے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے وہ راستے آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو کرتا ہے تو اس میں۔ سر خدا نخواستہ اس امن مارچ کے بعد، اس امن احتجاج کے بعد اگر حالات مزید اور بگڑ گئے تو آپ لوگوں کے پاس آگے کوئی اور حکمت عملی ہے؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم 19 تاریخ کو نکلیں گے اور مطلب سب کچھ برابر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اگر آپ دیکھ لیں تو 2022 میں ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا اور مطلب ہر تحصیل پہ وہ چارباغ ہو، فضا خیلہ، بارین، ادھر ہو بری کوٹ میں، کپل میں، پھر بڑی ریلی ہم نے وہ مندورہ میں، نشاط چوک میں کی تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ مطلب 19 تاریخ کو ہم نکلیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے کہ آئندہ کیا حکمت ہے۔ سر اگر حکومت خاموش رہی اور حالات پھر وہ جو پرانے دور میں طالبان نکل آئے تھے دوبارہ اس جیسے ہو جائے کہ لوگ نقل مکانیاں شروع کر دیں اور اپنے گھر چھوڑ دیں، اس حد تک اگر یہ حالات جاتے ہیں یہ لوگ خود کیوں نہیں نکل آتے؟ کہ پہلے جو 2008 میں ہم نے دیکھا تھا تو اس وقت تو یہ اسلام اور شریعت اور وہ باتیں کرتے تھے اور کہ لوگ پھر وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ جرگہ جو ہے یہ بھی ہم نے 2007 میں بنایا ہے، یہ ابھی نہیں ہے، لیکن مطلب اس وقت اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئے ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ شریعت والے ہیں اور مطلب ادھر کو بھی اچھا نظام آنے والا ہے۔ تو اب جو آپ نے 2022 کا میں نے آپ کو بتایا یا 2024 کا، ابھی جو ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح بات ہم تو پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ 3 باتیں ہم نے ایڈمنسٹریشن کو بھی بتائی ہے، یہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتائی ہے
کہ ایک ہم نقل مکانی نہیں کریں گے ہر صورت میں. دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ آرمی آپریشن تو ہمیں منظور نہیں، لیکن اگر کوئی آرمی کچھ کرتا ہے تو یہ ہے کہ کسی کے گھر میں گھسنے کی وہ اجازت نہیں ہے، کسی کی بے عزتی کی اجازت نہیں ہے. نمبر 3 یہ چیک پوسٹ ہے جو آپ سڑک پہ لگاتے ہیں یہ بالکل ہمیں منظور نہیں ہے. تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ نقل مکانی بالکل نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ یقین کریں اس تاریخ کو ہم لکھ دیں گے. یا کل جو لالو بدر میں وہ مشران کا وہ پروگرام ہوا تھا تو میں تو مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح کے حالات نہیں رہیں گے. اچھا سر، جب بھی دہشت گردی سر اٹھاتی ہے سوات ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ تیسری دفعہ ہے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ ریاست اپنی ذمہ داری جو ہے نا وہ پوری نہیں کر رہی؟ ریاست تو بالکل پوری نہیں کرے، بلکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ وہ ریاست کی دہشت گردی ہے. وہ لوگ ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. وہ لوگ 2022 میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ ریلی نکالی، اس سے پہلے اس نے ایک ڈی ایس پی کو ادھر پکڑا اور اس کو زخمی بھی کیا. اس طرح وہ ہمارے بانڈے کے وہ دھماکہ کیا کینٹ کے سامنے، اور اس میں 8 بندے ہمارے شہید ہو گئے. جب ہم نکلے اور پھر وہ انہوں نے کروڑوں روپے لوگ ان سے بھی بٹور لیے بھتے کی شکل میں. جب وہ ریلی میری شروع ہوئی اور وہ پتہ چلا کہ مطلب بات کے لوگ یہ نہیں مان رہے، تو پھر بیرسٹر صاحب جو آپ کو جانتے ہیں یہ ہمارے وہ اس کو پرسن ہے وہ جلالا کا، تو اس نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ تو ہمارے مہمان تھے، یہ ہمارے مہمان تھے اور وہ پاس چلے گئے اس کے بہن کی وہ بیمار پرچی کی گئی تھی. تو اگر اس طرح وہ ہوا ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ اور یہ حکومت اس کے ساتھ. اچھا سر، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آپ کے ایکٹیویٹیز کا مجھے پتہ ہے، اور اللہ آپ کو اسی مقصد میں کامیاب کرے، کیونکہ آپ امن کے لیے باہر نکلے ہیں، اس مٹی کے لیے نکلے ہیں، اس قوم کے بچوں کے لیے. آخر میں لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ لوگوں کو تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ نے وہ حالات دیکھے جو ہم کیمپوں میں تھے، ہمارے گھر برباد ہوئے، ہمارے کاروبار ختم ہو گئے. اگر اس وقت بھی وہی حالات ابھی پھر آنے والے ہیں، اگر آپ نہیں نکلے اور ان کو نہیں بتایا کہ مطلب ساتھ کے لوگ یہ نہیں چاہتے جو دہشت گردی ہم پر یہ مسلط دہشت گردی ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ مسلط دہشت گردی ہے، یہ بار بار ہم پہ مسلط ہو رہی ہے. تو ہم ہر سال یہ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ ہمیں اس کو جڑ سے اکاڑ پھینکنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. میرے تمام لوگوں کو، تمام پارٹیوں کو، تمام مذہبی جماعتوں کو یہ اپیل ہے کہ اس وقت وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ کون کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. یہ مطلب یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا یہاں پر جو حالات خراب ہو رہے ہیں، اگر یہ خراب ہو گئی تو ہم بھی خراب ہوں گے. یہ ہر ایک اپنا یہ مسئلہ سمجھے. تو میرے سب لوگوں کو یہ اپیل ہے کہ وہ روز نکلے اور حکومت کو اور باہر دنیا کو یہ بتا دے کہ ہم دہشت گرد نہیں، ہم پورا لوگ ہیں. بنڈل آف تھینکس سر، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جزاک اللہ.